بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل سلینٹی کیا ہے اور کس طرح یہ سائل میں آتی ہے اور کس طرح یہ ہمارے کراپ کو افیکٹ کر رہا ہے، آج ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ Salinity refer to the concentration of dissolved salt in water. Dissolved in water or soil. واٹر میں جنرلی یہ میجر ہوتا ہے پارٹس پر 1000۔ الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی جو سائل میں ہے وہ ہو ای سی کی شکل میں ڈی سی سیمنز پر میٹر۔ واٹر کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ 3 پی پی ٹی سے جب بھی لو ہو اس کی سالٹ مقدار تو اسے فریش واٹر کہتے ہیں۔ 3 to 30 پی پی ٹی جو ہے اسے سلائن کہتے ہیں۔ 30 سے اوپر جو ہوتے ہیں وہ ہائپر سلائن ہوتے ہیں۔ نارملی جو سی واٹر ہے جس طرح ریڈ سی کا، پرشین گلف کا، یہ 30 پی پی ٹی سے زیادہ ہوتے ہیں، 35 to 41 پی پی ٹی ہوتے ہیں، اسے ہائپر سلائن کہتے ہیں۔ سائل میں جو اس کا کلاسیفیکیشن ہے وہ ہو 4 ڈی سی سیمن سے جب زیادہ ہو تو اسے سلائن کہتے ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹ سے کوئی پوچھ لے کہ سائل سلینٹی 3 ڈی سی سیمن ہے تو یعنی اس کی ای سی ہے تو کیا یہ سلائن سائل ہے، تو یہ سلائن نہیں ہوتے۔ نارملی انٹرویو میں یہ اس طرح کے کویسچن ہو سکتے ہیں اسٹوڈنٹ سے۔ تو اس کے ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں کراپ پر، یعنی کراپ پر یہ ریڈیوس واٹر اپٹیک، تو ریڈیوس اپٹیک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس پر کافی وہ ہوتے ہیں اور اثرات ہوتے ہیں، اس کا گروتھ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ یہ کاز آئن ٹاکسیسٹی، آئن ٹاکسیسٹی جو اسپیشلی اس میں سوڈیم اور کلورین کی زیادہ اپٹیک کی وجہ تو لیوز برن ہو جاتے ہیں اور یہ بہت زیادہ جو سینسیٹیو کراپ ہوتے ہیں اسپیشلی بین سٹیسز میں کافی ڈیمیج کاز کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لیڈز ٹو نیوٹرینٹ امبیلنس، اسپیشلی جو پوٹاشیم ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، یہ بہت ہی اسینشل نیوٹرینٹ ہے جس کی امبیلنس کی وجہ سے وہ گروتھ پر کافی اثر پڑ جاتا ہے اور گروتھ کم ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی ان سب کی یعنی واٹر اور نیوٹرین امبیلنس اور ٹاکسیسٹی کی وجہ سے کراپ کا گروتھ ڈیکریز ہو جاتا ہے اور اسی طرح اس کا ییلڈ ڈیکریز ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کچھ کراپ ہے، فار ایگزامپل یہ بارلے، الفالفا، یہ گلف کنٹریز میں بھی کافی ایز اے پاسچر گرو کرتے ہیں۔ یہ کراپ کافی ویتھسٹینڈ کرتے ہیں یعنی اس سلینٹی کو، جو اسپیشلی مائل ٹائپ سلینٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی گروتھ جو ہے وہ سائل کو بھی کافی افیکٹ کرتے ہیں، یعنی سائل کی سلینٹی کو کم کرتے ہیں۔ دیکھیں ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح جہاں پر پلانٹ نہیں ہے ادھر سلینٹی ہے۔ دیکھیں اس پر جگہ پر آپ دیکھیں کہ کس طرح سلینٹی ہوتی ہے۔ دیکھیں 7.8 اس کی ڈی سی سیمن ہے۔ اب جہاں پر کراپ ہے ادھر چونکہ کراپ کو آپ ایریگیشن بھی دے رہے ہیں اور کراپ بھی کچھ لے رہے ہیں تو ادھر کافی کم ہوتے ہیں، یعنی 2.5 دیکھیں 2.5 ہے۔ سائل سلینٹی کے پرابلم کو ہم فکس کس طرح کر سکتے ہیں؟ مین کویسچن جو ہے ہاؤ مچ منی وی ول یو اسپینڈ، ہاؤ لانگ اٹ ول ٹیک ٹو ارن اے ریٹرن آن انویسٹ۔ تو اس کو یہ 2 کویسچن آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے کہ سائل آپ اس میں کتنا آپ اس پر انویسٹ کرتے ہیں اور کتنے عرصے کے لیے آپ اس کے لیے ویٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس کو اچھی طرح تیار کر کے اور اس سے پیداوار شروع کریں۔ ایک اور پروسیس جو ہے اس کا ڈرینیج کے تھرو، یعنی انڈر سائل آپ پائپ پرفوریٹڈ پائپ لگا لیتے ہیں اور یہ اوپر سے بارش یا پانی آپ بارش آتے ہیں اور یا پانی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اوپر فوریٹڈ پائپ کے تھرو ڈرین کرتے ہیں، کسی لو لینڈ ایریا میں اس سے وہ ڈرین کرتے ہیں۔
اور اسی طرح سے زمین بہتر ہو جائے اور پھر اس پانی کو کسی دور کے علاقے میں آپ لے کے جا سکتے ہیں، یعنی زمین سے دور جہاں زمینیں نہ ہو، اور یا ڈیسیلینیشن پلانٹ میں لے کے جا سکتے ہیں، اور اس طرح گڈ ڈرینیج جو ہے اصل میں وہ کی ہے. اور یہ پرفوریٹڈ پائپ اس طرح کے ہوتے ہیں، اس طرح کے رول کی شکل میں آتے ہیں. تو اس میں مختلف قسم کے، اگر ہیوی گراؤنڈ ہیوی سیل ہے تو کلوزر وہ ہونی چاہیے، اور لائٹ سیل ہے یعنی سینڈی سیل ہے تو آپ اس میں وہ کر سکتے ہیں، دور دور بھی لگا سکتے ہیں یہ پائپ. یہاں ایک امپارٹنٹ چیز ہے کہ سوڈیم جو ہے یہ اپنے سالوبل کرنا ہے، اور سالوبل میں یہ کس طرح کنورٹ ہو جاتا ہے، اس کو پانی سے واش کرنا ہے، یعنی پانی فیلڈ پر چھوڑنے ہیں پیوٹ کی شکل میں، جس طرح شکل میں دکھایا گیا ہے، یا ایریگیشن کے تھرو یا رین واٹر. ایک اور اہم چیز جو ہے اس میں ہے بیس سیچوریشن کیلشیم. یہ 49 یا 65% ہونا چاہیے، کیونکہ تب یہ سالوبل ہوں گے، یعنی ایکسچینج کریں گے وہ سوڈیم کو، اور سوڈیم ایزیلی واش آؤٹ ہوں گے اس سے، سیل کمپلیکس سے. ایک اور اہم چیز جو ہے آرگینک میٹر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یہ جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں اس کو اگر آپ انکارپوریٹ کر کے یہ بھی آپ کے واشنگ میں وہ کر، لیکن سب سے بہتر چیز ہے یہ پائپس ہے، پرفوریٹڈ پائپ. اس کو آپ ڈیگ کریں اور اس کو آپ لگا لیں تو آپ اچھی طرح سے اس پر پھر پانی چھوڑ دیں اور سیل کو ڈرین کریں، تو اس طریقے سے سلینٹی ختم ہو جائے گی. Now I want to tell you about salt tolerant plants, which are very very important, equally in Europe and Gulf country. Number first of which is marsamphire. مارسمفیئر جو ہے یہ اس طرح پکایا جا سکتا ہے جس طرح ہم پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں یہ ساگ پکاتے ہیں. یہ کافی ٹیسٹی پلانٹ ہے، اور اسپیشلی بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کے لیے یہ میڈیسنلی اہمیت رکھتا ہے. یعنی اس کے سالٹی ٹیسٹ اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ اس کے بلڈ پریشر اور شوگر کو نیگیٹیولی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. دیکھنے میں بھی یہ کافی لولی پلانٹ ہے، اس کے اس طرح کے وہ پتے وغیرہ ہوتے ہیں اور کافی خوبصورت لگتا ہے. یہ ہمارا سیکنڈ پلانٹ ہے جسے سی بلائٹ کہتے ہیں. یہ 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر ابو 45 ڈگری یعنی اپ ٹو 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک یہ گرو ہوتا ہے. اس کے خاص کر یہ جو کوسٹل ایریا ہے اس کو مضبوط کرنا، اور اس کے علاوہ یہ پاسچر کے طور پر جانور کے لیے یوز ہوتا ہے، اور یہ ایز اے ویجیٹیبل بھی یوز ہوتا ہے. یہ ایک اور پلانٹ ہے جسے گراس لیوڈ آرکی کہتے ہیں. یہ بھی 15 to 25 PPT یعنی پارٹ پر 1000 سلینٹی کو ٹالریٹ کرتے ہیں، اور یہ فارج فوڈر کے طور پر اینیمل کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹریڈیشنل میڈیسن میں بھی یہ یوز ہوتا ہے، اور یہ سالٹ کے فائٹو ریمیڈیشن کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے. یہ ایک اور سالٹ پلانٹ ہے جسے ٹریپلکس اور کامنلی سی پرسولین کہتے ہیں. یہ 25 to 30 PPT سلینٹی کو ٹالریٹ کرتا ہے، اور اس کے سیکولنٹ لیوز ہوتے ہیں، اسموٹک ایڈجسٹمنٹ کے تھرو یہ ہینڈل کرتا ہے سی واٹر کو. یہ کوسٹل ایریا کو جو سینڈ ڈونز ہے اس کو سٹیبلائز کرتا ہے، گراؤنڈ کے آرنیمنٹل کوالٹی کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے، یعنی گراؤنڈ کو کور کر لیتا ہے، اور آرنیمنٹل کوالٹی اس کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ علاقوں میں اس کے لیوز کو وہ سٹیم کر کے وہ پکاتے ہیں، یعنی ویجیٹیبل کے طور پر یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈوارف ایل گراس ہے جو جنرلی 15 to 40 PPT وہ ٹالریٹ کرتا ہے، اور یہ اڈاپٹیڈ ہے ٹو سبمرج کنڈیشن،
اور اسپیشلی یہ ہیبیٹیٹ پرووائڈ کرتا ہے، مختلف قسم کے جانوروں کے لیے یہ ہیبیٹیٹ پرووائڈ کر لیتا ہے، اسپیشلی یعنی یہ جو برڈز ہے ادھر کے یا جو فیشیز ہے، فشز کے لیے جو اسپیشلی ہے، فش اور اسٹار فش کے لیے یہ ہیبیٹیٹ. یہ جتنے بھی 5 جو پلانٹ میں نے ذکر کیے ہیں جن کے نام ادھر لسٹ میں بھی ہے، یہ سارے بہت ہی عام ہیں.